حضور کو کتنی محبت تھی، اپنے نواسوں سے احادیث بھری پڑی ہیں۔ حضور، حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی اپنی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، دوسری میں ہے ان الحسن والحسین ریحانی من الدنیا، او کما قال، حضور نے فرمایا حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں، حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ حضور پھولوں کی طرح اپنے نواسوں کو سونگا کرتے تھے اور اپنے ساتھ چمٹا لیا کرتے تھے۔ ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک سن لیجئے، حضور کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی۔ امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں جن کو حضور نے بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، میں کسی ضروری کام سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور تشریف لائے، آپ نے کمبل مبارک اوڑھا ہوا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حضور نے کمبل کے اندر کسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، حضور میرے ماں باپ آپ کی ذات پہ قربان ہو جائیں، مجھے یہ بتائیے آپ کے کمبل میں کیا ہے۔ حضور نے اپنے مبارک کمبل کا ایک گوشہ اٹھایا، اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے حسن و حسین کو اٹھایا ہوا تھا، حسن و حسین کو حضور نے اپنے جسم کے ساتھ چمٹایا ہوا تھا۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہذان ابنایا و ابن ابنتی، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک جو میرے نواسوں سے محبت کرے ان سب سے محبت فرما۔ یہ حضور کی دعا ہے، اللہ میں اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور قیامت تک جو میری امت حسن و حسین سے محبت کرے ان سب سے محبت فرما۔ ذات محترم، یہ حسن و حسین حضور کے وہ پیارے نواسے ہیں، حضور کو بڑی محبت ان کے ساتھ، اور حضور کو امام علی مقام کا رونا گوارا نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے حضور باہر تشریف لائے، نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے گزرے، حضور کو امام حسین کے رونے کی آواز آئی، فوراً اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو فرمایا، بیٹی میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، الم تعلمی ان بکاہ یؤذینی، او کما قال، بیٹی فاطمہ تم جانتی نہیں ہو میرے حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب قابل غور بات ہے نا، اگر بچپن میں امام حسین کے رونے سے حضور کو تکلیف ہوتی تھی، جب میدان کرب و بلا میں 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے نانا جان کے اسلام کی بقا کے لیے اپنے 72 تن قربان کیے ہوں گے اور اپنی جان اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا ہوگا، مصطفیٰ کریم کو گنبد خضرا میں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ یہ ان کوفیوں کو، یزیدیوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر بچپن میں حسین کے رونے سے مصطفیٰ پریشان ہوا کرتے تھے تو میدان کرب و بلا میں جب مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، مصطفیٰ کریم اپنے گنبد خضرا میں کتنے غمناک ہوئے ہوں گے۔
ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا حضور نے امام حسین کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے رش کرتے ہوئے فرمایا نعم المرکب، اے نواس حسین تیری شان پہ قربان ہو جاؤں، تجھے رب نے کتنی اچھی سواری عطا کی ہے۔ جب حضور نے سنا فرمایا عمر سواری کو دیکھا ہے، سوار کو نہیں دیکھا، یہ بھی دیکھو نعم الراکب، سوار کتنا پیارا ہے۔ اگر حسین کی سواری مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا تو میرا حسین سوار ایسا ہے، اس سوار کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضور کی محبت تھی نواز رسول۔ ایک بڑی سنیے گا ایمان افروز حدیث، اس حدیث کو امام حجر ابن اسقلانی الاصابہ کے اندر بیان فرماتے ہیں اور الاستیعاب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یہ واقعہ میری آنکھوں نے دیکھا، یہ واقعہ میرے دونوں کانوں نے سنا۔ حضور تشریف فرما تھے اور حضور لیٹے ہوئے تھے اور امام حسین کے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھے، امام حسین کے پاؤں حضور کے مبارک قدموں پہ تھے اور حضور فرما رہے تھے میرے بیٹا میرے اوپر چڑھا، میرے اوپر چڑھا۔ حسین چڑھتے چڑھتے حسین کے پاؤں سینہ مصطفیٰ پہ پہنچ گئے۔ کیا شان ہے نواز رسول کی، جن کے مبارک پاؤں سینہ مصطفیٰ پہ پہنچے۔ جب حضور کے سینہ اقدس پہ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آئے، چونکہ بچے تھے، حضور نے پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا افتافا کا، حسین اپنا منہ کھول، ثم تفلا، جب منہ کھولا حضور نے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا، ثم قبلہ، پھر حضور نے حسین کو چوم لیا، ثم قال، اللہ کی بات میں حضور عرض کرتے ہیں اللہم احبہ فإنی احبہ، پروردگار حسین سے محبت فرما کیونکہ مجھے بھی حسین سے محبت ہے۔ یہ حضور کی محبت تھی نواز رسول کے ساتھ۔